اقبا مہرا اسٹوریز۔ بچوں، آج میں آپ کو ایک نوجوان کی کہانی سناؤں گی جس کا نام اوکاشا تھا۔ وہ یونیورسٹی کا طالب علم تھا، بہت زیادہ ذہین، بہت زیادہ محنتی تھا۔ وہ جب اسکول میں تھا، کالج میں تھا، تو نمازیں پڑھ لیتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، کبھی کبھار قضا کر دیتا تھا۔ لیکن جیسے جیسے وہ علم میں ترقی کرتا گیا تو اسی طرح اس کا جو عمل تھا وہ کمزور ہونے لگا۔ وہ باقی ساری چیزیں کرتا تھا، سب کاموں میں آگے آگے تھا، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، اور وہ خود بھی اس مسئلے سے بہت پریشان تھا۔ وہ گھر جاتا، گھر میں نماز کا ٹائم ہوتا تو کبھی پڑھنے لگتا، کبھی سو جاتا، اور اسی طرح ہی کوئی بغیر کسی عذر کے وہ نماز قضا کر دیتا۔ ایک دن وہ اس عادت سے بہت پریشان ہوا اور اس نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ ابو، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اس کے ابو نے کہا کہ ہاں بیٹا، بولو کیا بات ہے۔ وہ کہنے لگا کہ ابو، میں ہر ایک کام کر سکتا ہوں، میں پڑھتا بھی ہوں، میں محنت بھی کرتا ہوں، میں اور کام بھی کر سکتا ہوں، باہر کا کام، گھر کا کام، لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے تو میں سست ہو جاتا ہوں اور میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ میں بہت پریشان ہوں، مجھے آپ ہی بتائیے کہ میں کیا کروں۔ اس کے ابو نے کہا کہ بیٹا، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ تمہیں اس چیز کا احساس ہے، تم محسوس کرتے ہو، یہ نہیں کہ تم ایک گناہ کرتے ہو تو اس پہ ڈٹ جاتے ہو۔ یہ تو بہت زیادہ خوبصورت بات ہے، خوبی ہے تمہارے اندر کہ تمہیں احساس تو ہوتا ہے کم از کم۔ اس میں کوئی بھی شرمندگی کی بات نہیں، ناراض ہونے کی بات نہیں، غمگین ہونے کی بات نہیں۔ میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں، تم وہ کرو تو تم جلدی ہی نماز پڑھنے لگ جاؤ گے۔ اوکاشا بولا، جی ابو، آپ مجھے بتائیے مجھے کیا کرنا ہوگا تاکہ میں بھی نماز پڑھنا شروع کر دوں۔ اس کے ابو نے کہا بیٹا، آسان سا کام ہے۔ تم جب یونیورسٹی جاتے ہو، صبح سویرے اٹھ کے پھر تیار ہو کے جاتے ہو، اور پھر جب گھر آتے ہو تو تقریباً شام کا وقت ہونے لگتا ہے، مطلب کہ تمہارا یونیورسٹی میں دوپہر کا وقت بھی ہے اور تمہارا عصر کا وقت بھی یونیورسٹی میں آ ہی جاتا ہے۔ تمہیں صرف یہ کرنا ہوگا کہ جب دوپہر کا وقت ہو، نماز ظہر کا وقت ہو، تو یہ تو تمہیں دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ جاتے ہوں گے، طالب علم، نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو تھوڑی بہت چھٹی مل جاتی ہے اور اسی میں ہی وہ مسجد کی طرف جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو تم نے ایسا کرنا ہے کہ تم نے ان لوگوں کو جو نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے، ان کو محنت کر کے، کوشش کر کے ان کو مسجد بھجوانا ہے۔ یہ تمہارا آج سے کام ہے، دوپہر کا بھی اور عصر کا بھی۔ وہ بولا کہ ابو، ایسا اگر میں کروں گا تو پھر تو لوگ اور بھی مجھے آگے سے بولیں گے کہ خود تو نہیں جاتے لیکن ہم ہمارے پیچھے پڑ گئے ہو۔ اس کے ابو بولنے لگے کہ بس تم یہ کام صرف ایک ہفتہ کر کے دیکھو، پھر مجھے بتانا کہ اس کا کیا نتیجہ نکلا۔ اس نے کہا ٹھیک۔ جب وہ اگلے دن گیا اور نماز ظہر کا وقت ہوا اور اس کے کلاس کے 20 لڑکوں میں سے صرف اور صرف 14 لڑکے نماز پڑھنے کے لیے گئے، تو اس نے کیا کیا کہ ان 14 کو نکال کے جو بچ گئے تھے ان پہ محنت شروع کر دی۔ ایک کو بولنے لگا کہ تم کیوں نماز نہیں پڑھتے، جاؤ نماز پڑھو۔ دوسرے کو بولنے لگا، ایک دوست بولنے لگا کہ ہاں میری طبیعت ٹھیک نہیں، دوسرا بولنے لگا کہ میں یہ کام کر لوں پھر جاؤں گا۔ یہ آہستہ آہستہ ایک کو بنانے لگا، ایک کو کہنے لگا کہ طبیعت تمہاری خود بخود ٹھیک ہو جائے گی، تم فریش ہو جاؤ گے۔ دوسرے کو بولنے لگا کہ تمہارا یہ کام خود بخود ہو جائے گا، تم نماز کو ٹائم دو، اللہ کو ٹائم دو۔ اسی طرح ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، اس سے اپنے کلاس والوں پہ محنت کی، دوسری کلاسوں میں گیا، وہاں پر بھی محنت کی، اور اسی طرح ایک ہی ہفتے میں پوری یونیورسٹی نماز پڑھنے لگی۔ لیکن پھر یہ بہت بے چین ہونے لگا کہ جب سب جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور میں اکیلا رہ جاتا ہوں، یہاں پہ کام کرتا ہوں۔ بعض لوگوں نے کہا بھی اس کو کہ اوکاشا، تم بھی تو آؤ نہ ہمارے ساتھ نماز پڑھنے، اور اوکاشا کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے چلا جاتا۔
आहिस्ता आहिस्ता जब हफ्ता गुजरा तो ओकाशा को एहसास हुआ कि ये तो बहुत गलत बात है कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, लोगों को नमाज पढ़ने के लिए भिजवाता हूँ और खुद यहाँ पे बैठा हूँ। हो सकता है कि एक दिन ऐसा भी आ जाए कि वो लोग जो नमाज पढ़ने के लिए शुरू हुए हैं वो दोबारा रुक जाए और यही सोचे कि खुद तो पढ़ता नहीं है, हमें भिजवाता है। और वो जो लोग थे वो रोजाना ही ओकाशा को कहते कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने हमें बहुत सी मुश्किलात से निकाला है, क्योंकि जब हमने नमाज पढ़ना शुरू किया तो हमें सुकून मिला, हमारे सारे काम खुद ब खुद होने लगे। बस जब हफ्ता गुजरा तो वाले साहब ने पूछा कि हाँ ओकाशा, क्या हुआ, क्या हफ्ते में क्या किया? उसने कहा कि अब्बू, मैंने तमाम यूनिवर्सिटी को नमाज पे लगा दिया, लेकिन फिर मैं खुद बेचैन होने लगा कि मैं क्यों अकेला बैठा हूँ। ना कोई बात करने का था, ना कोई काम करने का था, तो बस मैंने भी नमाज पढ़नी शुरू कर दी और अब मैं बाकायदा नमाज पढ़ने जाता हूँ। उसके बाद ने कहा कि यही बात है कि जिस चीज की तलकीन और जिस चीज की बात हम बार बार करेंगे वो चीज हमारे अंदर आएगी। बेटा, तुम ज़हीर हो, मेहनती हो, लेकिन तुम कामयाब क्यों होते हो? क्योंकि तुम उस चीज का तस्करा करते हो, तुम बार बार सबक पढ़ते हो, बार बार उसको दोहराते हो। और ये तो हमने बचपन से सुना है कि जिसको जब कोई काम याद ना होता तो वो उसका रटा लगाता, बार बार उसको दोहराता और उसको याद हो जाता। इसी तरह जब तुम एक को नमाज के लिए बुलाओगे, दूसरे को बुलाओगे, तो खुद ब खुद तुम्हारे जहन में ये बात बैठ जाएगी और तुम भी नमाज पढ़ना शुरू हो जाओगे। तो बच्चों, आपको इससे क्या सबक मिला? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज। And press the bell icon.